تو فرمایا کہ وہ لوگ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے، فرعون اس کے گروہ کے ڈر سے کہیں وہ آزمائش میں ڈال دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین پہ سر اٹھانے والا تھا۔ یہ ایک لفظ میں فرعون کی پوری طاقت کو بیان کر دیا، کہ اس وقت زمین پہ فرعون کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں تھا، اس کے اشارے پہ کام ہوتے تھے، وہ اتنا طاقتور تھا، دریا نیل اس کے اشارے پہ چلا کرتا تھا، فرعون کے اشارے پر، اتنا اس کو کمالات حاصل تھے۔ 400 سال میں اس کی سر میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا، وہ اتنا صحت مند انسان تھا، وہ اس کے پاس سب کچھ تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا۔ اور بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ان کے غلام تھے، ان کی حیثیت غلاموں کی تھی، کیونکہ فرعون کی قوم تھی قبطی کہلاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل۔ تو قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے وہ دردناک مناظر آپ غور کریں کہ جب لڑکا پیدا ہو رہا تو اس کو قتل کیا جا رہا، جب لڑکی پیدا ہو رہی ہو تو اس کو زندہ رکھا جا رہا۔ کتنے سخت قسم کے معاملات اس قوم کے ساتھ ہیں، کتنے یعنی پستی میں تھی یہ قوم، جو انقلاب کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب حق آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ دیکھ لیجیے۔ فَمَا إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزر گیا تھا۔ آج بھی یہی معاملہ ہے ہمارے سامنے، آج بھی یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے اشارتاً کنایت میں بتا دیا، لیکن اللہ کا جواب دینا تو حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پہ ایمان لائے ہو تو اسی پہ بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم اسلام والے ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی حق ایک چیز ہے اور پھر ظلم ہو رہا آپ پر، آپ حق پر بھی اور ظلم ہو رہا، تو آپ کے اندر سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یار ہم حق پر، تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا، وہ تو بہت طاقت رکھتا ہے، وہ چاہے تو ہر باطل کو یوں ایک جھٹکے میں ختم کر کے رکھ دے۔ ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا، ہم لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، ہماری عزت نہیں کی جا رہی ہے، ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ہماری خبریں اخباروں میں نہیں چھپتی ہے، ہمارے میڈیا پہ ہم کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، ہماری باتوں کو دبایا جا رہا ہے، ہر طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ سوالات کیے ہوں گے، کہا موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہو رہی مدد، یہ فرعون اتنا طاقتور ہے اور سب کچھ ہے اور یہ اور وہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پہ ایمان لائے ہو تو پھر اسی پہ توکل بھی کرو، تو اسی پہ بھروسہ کرو۔ کرامت دکھائی جاتی ہے لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، باقی اللہ کے اختیار میں، جب چاہے مدد کرے تمہاری۔ ایمان لانے کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے، ایمان اور صبر کا تعلق ہے، حق اور صبر کا تعلق ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق کے ساتھ صبر نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن کو 4 اصول سمجھائے ہیں، وہ یہ فرمایا الا الذین، کامیاب لوگوں کے اصول، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، اور پھر صبر کیا، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کے مرحلے سے گزرنا پڑتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو یہ گزرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس صبر نہیں ہوتا، ان کے حال آپ کے سامنے معلوم ہے، وہ حق بات بھی نہیں کہتے، بلکہ نہ کہنے پہ فخر کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے نہیں بولا، ورنہ ہم کو بھی پولیس گرفتار کر کے لے جاتی، ہم کیا کرتے، ہمارا کیا بنتا۔ لوگوں کے ریکارڈڈ بیانات موجود ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ حق کے کلمے کو بلند کرنے سے بچنے کے لیے فخر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اگر ہم کر لیتے تو ہمیں پولیس پکڑ لیتی، ہمارا کیا بنتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب صبر کرو،